زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم لبیک اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن أنت المحسن بحق الحسين أنت قديم الإحسان بحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے معروضہ ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا باقر رضا ابن مرزا حسن علی بیگ صاحب کے لیے ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء ودان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قد أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودون لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صلوات اللهم صل على ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر گل ہو گیا چراغ مگر روشنی اکبر کے بعد اس میں
کشی رہی لیلا تمام عمر یہی سوچ عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلا رومال فاطمہ میں ہمیشہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ خیمے پورا سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی عباس نامدار کی چوڑی چڑھی رہے ذکر غم حسین سے مورا کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا بھیا حسین بھیا حسین آیا آواز ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے ساتھ کہیں بازو کے ساتھ کہیں بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو تم ہاتھ کھو کے جا پر تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سرک کے پایا شہ پائے بولا وزیر خواہ تشریف آپ لائے جائے جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور کس طرح اٹھ کے گرد پھرو کس طرح اٹھ کے گرد پھرو بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سرشاہ خضر بے گرد سے یا شاہد پناہ کروٹ بھی اب تو لے دکھتے ہیں بولنے میں ذرا دیکھے حضور میرے نور کے مبارک کہنے لگے شاہ خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال ادام بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب زباں ہوں گے صدقے حسین تیرے تن پاس پان ایک بار ہم کو گیت دو یہ سن کے اسے دلیر نے ایک سرد کی
مشکیزے پا تڑپ کے بصرت نگاہ، منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کے، حالت تباہ ہو گیا دیکھیں۔ جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے، زانا پاشا کی آنکھوں سے، زانا پاشا کی آنکھوں سے آنسو پر مایا شہ نے کس لیے روتے ہو زازات، لو اب کچھ اپنا حال کہوں تم پر میں نثار، کیا جی پائے بنی جو تڑپتے ہو بار بار، کیا جو جن آخا سے چھوڑنے کا خلق ہے خود، پاؤں گا آپ کا شگر، پاؤں گا آپ کا، یہ کہتے تھے کہ پھر گیا، یہ کہتے تھے کہ پھر ہچکی کے ساتھ آ گئی سو کے ربن، حسرات سے دیکھ کر طرف شاہین سجا، دنیا سے کوچ کر گئے، چھوڑا جری نے ساچ مشرق، ایک غل اٹھا کے مر گیا، ایک غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا۔ صلوات نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میرے کوثر نے مجھے رائے، میرے کوثر نے مجھے رائے دعا دے، فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے، شہ کا برسا مجھے سب اہلِ، شہ کا برسا مجھے سب اہلِ آزاد دیتے، قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے، شہ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کا شبیر جلا، صبر ایوب کو شبیر جلا دیتے ہیں، نام پر آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہو، زخمی ہو بے گناہ واپس، زخمی ہو بے گناہ واپس، تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو، پانی پلا کے ذبح، پانی پلا کے ذبح کرو یارو، جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا،
خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تھا بپا غش کھا کے فرش زی سے گرے وا مصیبت ہر زخم سے نکلنے لگے ہر زخم سے نکلنے لگے سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا رساس پر روتے تھے شاہ سردر روتے تھے شاہ سردر اس دم عمر نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر کیا دیکھتا ہے وقت پھر زخموں سے چور ہے تن عطر حسین ہاں جلد جا کے کاٹ لے ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر فرمایا شے نے کون ہے تو ایسے تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھا کس خطا میں مجھے تو سمجھا ہے کس خطا میں مجھے دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا مجھ کیوں ذبح کرنے آیا مجھ اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا خنجر سے کاٹنے لگا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال اے شمر میرا لال یہ ظلم مصطفیٰ کے نوازے کے خنجر نہ پھیر بھوکے میں خنجر نہ پھیر بھوکے خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے الفاظ شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری مجلس آخری مجلس خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جا ماں وطن جا ماں وطن جا خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زین لو بہن زین لو بہن زین لو بہن زین افسدہ الوداع شاہدی چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور خبروں بشور علی پیمبر خبروں بشور علی خبروں بشور علی ماتم میں 3 روز رہے شور و شان سے روئے لباس لباس روئے لباس لباس روئے لباس لباس مختل کے آس پاس یہ
بیووں کی تھی بغا زینب جبھی لحد پا دھرے کرتی تھی بیان میرے کربلا ہم شیر دین عزت ہم شیر دین عزت ہم شیر دین عزت ہم شیر دین عزت اللہ میری بات بھی پوچھنا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھنا اپنے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا چہلم کرو گے تو پرسا بھی کوئی نہیں پرسا بھی کوئی نہیں پرسا بھی کوئی نہیں پرسا بھی کوئی موڈا اپنے کو بھی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین ابرار بیٹا بھی اور بہن بھی ہے آخر کبھی تو آئیں گے 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 کیا ہے کار سازیے پروردگار بار اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شاید میرے بھائی پھر شاید میرے اور مقبرہ حسین ہوں کا مقام قتل کا ہوں کا مقام قتل ہوں کا مقام قتل ہوں کا مقام قتل آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند آئے کربلا سرورے دلگیر الوداع خط آئے خبر ابن صاحب آئے بھائی جان جاتے آئے بھائی جان جاتے آئے بھائی جان جاتے آئے بھائی جان آئے بھائی جان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محبوب رب المشرقين جد الإمامين السبتين الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور الرحيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف خدا نے ہمیں بخشا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. سورہ ملک کی دوسری آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. کس لیے خلق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور اللہ صاحب عزت اور معاف کرنے والا ہے. وَهُوَ العزیز الغفور. تو عزیزان محترم، جو وقت دیا گیا تھا اس سے تھوڑی سی تاخیر ہو چکی ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو لہٰذا کوشش یہی رہے گی کہ علم آل محمد علیہم الصلاۃ سے کچھ باتیں ہم سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے بانٹیں، تاکہ ہم خدا کے مقصد کے تحت جو ہماری آزمائش ہے، ہم علم آل محمد کے ذریعے سے اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں. اس لیے کہ پروردگار کی نگاہ میں دنیا کے معاملات تو الگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں عزت کا سبب، شہرت کا سبب، معیار انسان میں الگ الگ چیزیں ہیں. کسی کی نظر میں دولت ہے، کسی کی نظر میں حسب نسب ہے، کسی کی نظر میں طاقت ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. تینوں چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. یہ دنیا کی حد تک ہے. جیسے ہی بدن سے روح نکل گئی، ہماری دولت بھی بیکار ہے، ہماری شہرت بھی بیکار ہے، ہمارا حسب نسب بھی کام آنے والا نہیں ہے. یہ صرف دنیاوی اعتبار سے آپس میں رہ رہے ہیں تو انسان فخر و مباحت کر لیتا ہے، جو اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے. بلکہ اس کے برعکس ہے. اگر شہرت ملے تو شکر کرو، جیسے مولا کائنات کا فرمان ہے. اگر دولت ملے تو تواضع سے پیش آؤ. حتیٰ یہ تک کہا، اگر علم امام علی پہ ہم چلنے لگیں تو آپس میں رنجشیں ہی نہ پیدا ہوں. ولایت علی، جو رسول نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پر کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو صرف علی ولی اللہ یاد کروا دیں. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم علی علیہ السلام جو مولا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، کردار علی بتاؤ، تاکہ بچے ہمارے اچھی زندگی پائیں اور کامیاب ہو جائیں. اگر مولا کائنات کے فرمان کے اعتبار سے چلنا چاہا تو نہ معیار غریبی ہوگی نہ امیری ہوگی. معیار ایک ہی ہے ہمارے مذہب میں، مذہب تشیع میں ایک ہی معیار ہے، محبت اہل بیت اور عمل صالح. یہ دو چیزیں معیار ہیں ہمارے پاس. اگر دونوں چیزیں ہیں تو خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، کرامت والا، شرافت والا، عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. تو عزیزان محترم،
مولا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا نہ کمائیں، کہا دنیا بھی کمائیں لیکن اس انداز میں جیسے علی چاہتے ہیں، پیسہ کمائیں لیکن اس طریقے سے جیسے مولا چاہتے ہیں۔ صرف زبان پہ مولا ہو اور اعمال اس کی گواہی نہ دیں تو پھر ہم مومن نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کا علم باتوں میں ہوتا ہے اور مومن کا علم عمل میں ہوتا ہے۔ منافق کا علم اس کی گفتگو میں ہوتا ہے، صرف باتوں کی حد تک محدود رہتا ہے کہ بڑی باتیں ہم جب کرنے لگتے ہیں اور عمل نظر نہیں آتا تو علی علیہ السلام کی نظر میں ہم منافقت میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ صرف گفتگو کا نہیں ہوتا، وہ صرف باتوں کا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں میں اپنی پہچان بناتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اس کی گفتار کیا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں اگر پہچانوانا ہے اپنے آپ کو تو کردار کے ذریعے سے، اگر کردار ہے تو کامیاب ہے، اگر کردار ہے تو موت بھی آ جائے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ مجھ سے زیادہ بزرگین کو تجربہ ہے، معلومات رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کئی لوگ تھے گزر گئے، کچھ یاد رہ گئے کچھ بھول گئے، کہا ایسا کیوں ہوا؟ سب کو کیوں یاد نہیں رکھا گیا؟ سب کو کیوں نہیں بھولے ہم؟ دونوں طرف سے کہا کہ بعض لوگوں کا کردار، عمل، اخلاق اتنا اچھا تھا کہ مر کے بھی لوگوں کے درمیان زندہ ہیں، اور بعض لوگوں کا کردار، اخلاق اتنا برا تھا کہ زندہ ہو کے بھی مرے جیسے ہیں، ہے نا؟ تو مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول یہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پہ کرو۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے، لہٰذا گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے مختصر انداز میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی پوری کوشش ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہماری آزمائش ہے موت و حیات کے ذریعے سے، اور آزمائش کس چیز کی ہے کہ ہم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ یعنی دعوے نہیں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، میں شہزادی کو پرسہ دینے والا ہوں، یہ دعوے کام آنے والے نہیں ہیں جب تک یہ چیزیں عمل میں نہ آئے، کردار میں نہ آئے۔ جب عمل ہوگا، اور عمل جیسے جیسے انسان کا بڑھتے جاتا ہے معیار بڑھتے جاتا ہے، اور جیسے جیسے معیار بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک ویسے ویسے رتبہ بڑھنے لگتا ہے، جیسے رتبہ بڑھتا ہے ویسی عظمت ملتی ہے، جیسی عظمت ملتی ہے ویسی قربت ملتی ہے، جیسی قربت ملتی ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ سلمانو منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کیا مرتبہ دیا رسول نے سلمان فارسی کو؟ مجوسیوں میں پیدا ہوئے، مجوسیوں میں پلے بڑھے، وہاں سے رسول کی نشانیاں پڑھ کر نکلے، رسول کی محبت میں آئے، کردار ایسا بنایا، عمل ایسا بنایا کہ اہل بیت کے جو فضائل اپنی جگہ، اہل بیت کے کمالات اپنی جگہ، رسول نے یہ کہہ دیا کہ اہل بیت ہے با کمال، لیکن سلمان نے اپنا کردار اتنا اچھا کیا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ سلمان تم اصحاب میں سے نہیں ہے بلکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کہ یہ معیار، یہ دروازہ سلمان تک بند نہیں ہوا، یہ قیامت تک کھلا ہے۔ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو علم آل محمد کا در کھلا ہے، جو بھی سلمان بننا چاہے بن سکتا ہے، شرط عمل ہے، شرط عمل صالح ہے۔ تو تھوڑی سی آیت کی تشریح کر کے میں زحمت تمام کروں۔ کہا الذی خلق الموت والحیات، آیت کی ترتیب پہ تھوڑی سی غور کر لیجئے کہ پروردگار نے کہا میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا، تو ترتیب میں یہ خدا بتا رہا ہے کہ پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ اب یہ فطرت انسانی کے خلاف بات ہو گئی، یہ نیچر کے خلاف بات ہو گئی،
کسی بھی فرقے میں دیکھیے، کسی بھی مذہب میں دیکھیے، کسی بھی انسان سے پوچھیے، وہ یہی کہے گا پہلے زندگی ہے پھر موت ہے۔ اگر شے زندہ ہے تو موت آئے گی اس کو، لیکن پروردگار آیت میں انداز الگ بیان کر رہا ہے، کہا پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ خلق الموت، پہلے موت کو خلق کیا، والحیات، اور حیات کو خلق کیا۔ مفہوم، مطلب، مقصد الہی سمجھ میں نہیں آتا اگر در اہل بیت نہ ہوتا، اگر علم آل محمد ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم قیامت تک پریشان رہتے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس آیت کی تفسیر بھی بڑے پیارے انداز میں ہوئی، وہ بھی عملی میدان میں۔ کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، خدا نے کیا کہا کہ پہلے موت پھر حیات، یہ دیکھنے کے لیے، یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہے تو کربلا آؤ، اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہے تو کربلا آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیات جب رہتی ہے انسان کے پاس تو فطرت انسانی کے اعتبار سے اور نیچر کے اعتبار سے موت حیات کے پیچھے پیچھے چلتی ہے کہ کب زندگی کو جھپٹوں اور اس کا کام ختم کر دوں۔ اور جب موت آتی ہے تو انسان کسی لائق نہیں رہتا، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ کہا موت اسے کہتے ہیں جہاں بدن ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، کہا اسے موت کہا جاتا ہے۔ اور موت حیات کے پیچھے ہوتی ہے، اور موت یعنی پہلے حیات ہے پھر موت ہے۔ اگر حیات ہے تبھی موت آئے گی اسے۔ لیکن اس کی تفسیر کربلا میں یوں بیان ہوئی، کہا کہ یہ تو عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کی آیت کی تفسیر علی کا بیٹا حسین کر کے بتائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حیات پریشان ہو جائے گی، حیات پریشان ہو جائے گی کہ خنجر چل چکا ہے، سر دھڑ سے الگ ہو چکا ہے، نوکے نیزہ پہ جا چکا ہے، لیکن پھر بھی سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تب موت حیران ہوئی، پریشان ہوئی، ارے میں تو ان کے قریب آ گئی لیکن پھر بھی زندگی ختم نہ ہوئی۔ تو خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر عمل اچھا ہے تو موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں اصل حیات ملے گی جو خدا عطا کرتا ہے۔ یہ ہے بہترین عمل جس کا ہوگا اسے حیات ملے گی اور موت ہار جائے گی۔ جب کربلا میں ہم آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خنجر تھک گئے، گلے کاٹتے کاٹتے تھک گئے، نیزے تھک گئے، جسموں کو زخم دیتے دیتے تھک گئے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور جوان بھائی بھی ہیں، بزرگین بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت تک ظلم کے جتنے انداز آپ دیکھیں گے، ظالم جو انداز اپنا سکتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کربلا میں وہ ظلم کا ہر انداز ختم ہو چکا، ظلم کی انتہا ہو چکی، یعنی اب قیامت تک ظلم آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ ظلم کے بازوؤں میں جتنی طاقت تھی سب اس نے کربلا میں صرف کر دی، ظلم کا ہر پہلو اپنایا گیا، ہر میدان اپنایا گیا، بھوکے رکھے گئے، پیاسے رکھے گئے، بچوں کو مارا گیا، ہر ظلم جو کر سکتا تھا انتہا ظلم کی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ظلم کھڑا حیران رہا کہ صبر ابھی باقی ہے، صبر ابھی باقی ہے۔ کربلا میں ظلم کی انتہا تو دیکھنے میں ملی لیکن صبر کی انتہا نہیں ملی، لیکن صبر کی انتہا نہیں ملی۔ انسان نہیں پہچان سکا کہ صبر کی حد کیا ہے، لیکن یہ پہچان لیا کہ ظلم کی حد کیا ہے۔ ظلم اپنا سارا، کہا کہ خنجر تھک چکے، نیزے تھک چکے، تلواریں تھک چکی، تیر تھک چکے، کہا کہ ہم نے ہر طریقہ اپنا لیا لیکن موت نہیں دے سکے،
لیکن ہرا نہیں سکے. عجیب ماحول تھا کربلا میں. کیونکہ کربلا میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں میرے جوان بھائیوں سے کہ کربلا صرف رونے کا مقام نہیں ہے. ہم صرف کربلا کو رونے کے میدان میں مقید نہ کریں. کربلا علم کا بھی میدان ہے, کربلا معرفت کا بھی میدان ہے, کربلا بندے اور خدا کے درمیان معراج کرانے کا وسیلہ ہے. کربلا سے معرفت ملتی ہے, کربلا سے تربیت ملتی ہے. کربلا علم کا سمندر ہے. ہم ایک طرفہ دیکھتے ہیں, ہم صرف رونا لیتے ہیں, لیکن کربلا میں ہمیں علم کا پورا سمندر مل گیا, زندگی گزارنے کا سلیقہ مل گیا, اس حیات کو حیات جاویدانی بنانے کا طریقہ مل گیا. یہ ہے کربلا کہ وہاں پر بھائی بھائی کی محبت ملی کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. بہن اور بھائی کی محبت ملی کہ بھائی بہن کو کیسا رہنا چاہیے. ماں اور بچوں کی محبت ملی کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے. ماں باپ کو طریقہ ملا کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں کربلا ہمیں بتا رہی ہے. بس انتظار اس بات کا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں. جب ہم کربلا سے کچھ سیکھیں گے تو حر بن کے نکلیں گے. اگر کربلا سے کچھ سیکھا جائے گا تو انسان حر بن جائے گا. جب جناب حر کا نام آیا تو ایک اشارہ دیتا چلوں, کئی ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا, کئی ممبروں سے, کہ حسین نے 9ویں دن یعنی 9 محرم کو جناب عباس کے وسیلے سے, جناب عباس کے ذریعے سے مولا عباس کو عمر سعد کے پاس بھیج کر 1 رات کی مہلت مانگی. سنا ہے نا آپ لوگوں نے, 1 رات کی مہلت مانگی. لیکن میری فکر یہ گوارا نہیں کرتی کہ سخی ابن سخی کسی سے کچھ مانگے. سخی ابن سخی جو لوح محفوظ کی تقدیر لکھاوٹ بدل سکتا ہے, جو مشیت الہی وہ مشیت حسین, جو مشیت حسین وہ مشیت الہی. کہاں علی کا بیٹا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. کہ 1 رات کی مہلت مانگی. بڑے غور کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے بلکہ یزیدیت کو مہلت دے رہے تھے. مہلت دے رہے تھے کہ یزیدی لشکر میں پتھر ہی پتھر ظاہری آنکھوں سے نظر آ رہے تھے, لیکن فاطمہ کے بیٹے کی نگاہیں دیکھ رہی تھی, کیونکہ جوہری تھا, دیکھ رہی تھی کہ ان پتھروں میں کچھ نگینے بھی ہیں. اگر آج میں نے مہلت نہیں دی تو حر کو آنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر آج میں نے مہلت نہیں دی تو حر کو آنے کا موقع نہیں ملے گا. صرف جناب حر نہیں آئے, اور 2 بھائی جو شام کے رہنے والے تھے وہ بھی حسین کے لشکر میں آ گئے. حسین مہلت بانٹ رہے تھے. تو آج بھی ہمارے دور حاضر میں بھی یہ ہمارے لیے مہلت دے رہے ہیں. ہمیں کوئی یہ غور یہ فکر نہ لائے کہ میرے پاس دولت ہے, شہرت ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لہٰذا میرا مولا مجھ سے راضی ہے. ایسا نہیں ہے. کہا یہ مہلت ہے, لیکن ہمیں دعا کرنا ہے مولا زیادہ مہلت بھی مت دیجئے, ہماری ڈور کھینچ لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہکتے بہکتے اتنے بہک جائیں کہ پھر ہمیں سدھرنے کا موقع ہی نہ ملے. حسین مہلت دے رہے ہیں کیونکہ اختیار انسانی ہے. قرآن کی آیت ہے, اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ تمہیں بتا دیا ہے, اب چاہے تم شکر ادا کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو. خدا زبردستی نہیں کرتا, ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہیں کھینچے گا, ہاتھ پکڑ کے فرش اعضاء پہ نہیں لائے گا. کہا کہ اب یہ تمہاری صلاحیت ہوگی, ہمیں حق بتانا تھا ہم نے بتا دیا, اب عمل کرنا نہیں کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. عمل کرنا نہیں کرنا. اب بعض ہمارے
دوستوں میں بھی حلقے میں بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو بعض دوست یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ صاحب ابھی جوان ہیں، جب داڑھی تھوڑی سفید ہوگی تو جانماز پہ آ جائیں گے۔ کہا موت کسے مہلت دیتی ہے صاحب؟ کئی واقعات، کئی جنازے ہم نے ایسے دیکھے کہ جوان تابوت میں ہے، ضعیف کندھا دے رہے ہیں، ہاں مہلت نہیں ملتی۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو مہلت بیٹھنے کی بھی نہیں ملتی، لیٹنے کی بھی نہیں ملتی، بس جس حالت میں ہو روح لے لی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کہ پہلے موت پھر حیات، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے۔ نوکے نیزہ پہ چڑھے تو تلاوت کرنے لگے، ظلم حیران رہ گیا، میں نے گلا کاٹ دیا، شہرک کاٹ دی، ساری رگیں کاٹ دی، پھر بھی زبان بول رہی ہے۔ اب جب تلاوت کی بات آئی تو دو تلاوتیں ہماری نظر میں رہنا چاہیے، اور ہماری زندگی ان دو تلاوت کے بیچ میں گزرنا ہے۔ کہا بھائی وہ دو تلاوتیں کون سی ہیں؟ کہا ایک باپ کی تلاوت، ایک بیٹے کی تلاوت، ایک علی کی تلاوت، ایک حسین کی تلاوت۔ اشارہ سمجھے آپ کہ خانہ کعبہ سے ابھی باہر آئے ہیں، آغوش محمد میں آئے، کہا محمد توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں؟ پڑھ کے سنایا تو کہا محمد نے تم نے انجیل صاحب انجیل سے اچھا پڑھا ہے، تم نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھا ہے، تم نے داؤد کی کتاب زبور، داؤد کی کتاب لہن داؤدی سے بہتر پڑھا ہے۔ لیکن جب قرآن سنایا تو محمد نے کہا ویسے ہی پڑھا ہے جیسے میں پڑھا کرتا ہوں، تم نے بالکل ویسی ہی تلاوت کی، تم نے بالکل اسی انداز میں پڑھا۔ ذوالعشیرہ کا موقع بہت دور ہے، محمد ابھی بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بعد اگر کوئی مجھ جیسا ہے تو علی ہے، اگر کچھ مجھ جیسا ہے کہ اس کے تلاوت کا انداز بھی، پڑھنے کا انداز بھی میرے جیسا ہے۔ ایک تلاوت بے باپ نے کی خانہ کعبہ سے باہر آتے ہی آغوش محمد میں، اور ایک تلاوت بیٹے نے کی گلا کٹانے کے بعد بھی، اور سبق دے دیا۔ اے میرے چاہنے والو، جوان بھائی لکھتے ہیں، اکثر میں جوان بھائیوں کا واٹس ایپ آئیکن دیکھتا ہوں، پروفائل پکچرز، اسٹیٹس، کبھی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا ہے آقا انگلش کا جملہ، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین۔ یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے کہ واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں یا پروفائل پہ لگائیں یا ٹی شرٹ پہ لگائیں، کہا نہیں، کہا یہ دل پہ لکھیں، یہ عمل پہ لکھیں کہ ہمیں جینا ہے تو علی کی طرح، اگر موت آئے تو حسین کی سیرت پہ، حق پہ جائیں۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ کہا موت اور حیات، اور مولا کائنات نے فرمایا اگر تم کربلا کے ماننے والے ہو، محمد مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں، اگر سچی محبت ہے، عمل صحیح ہے، تب حدیث رسول آ جاتی ہے مماتا، جو شخص مر جائے، جسے موت آ جائے، جو اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی موت موت نہیں ہے، ماتا شہیدہ، وہ شہید دنیا سے گیا، ماتا مغفورا، وہ مغفور دنیا سے گیا، ہے نا؟ ایسی 9 حدیثیں ہیں، 9 صفتیں بیان کیا ہے، 7 صفتیں بیان کیا ہے کہ جو محبت محمد و آل محمد پہ دنیا پہ جاتا ہے کس کس انداز میں جاتا ہے، شہید جاتا ہے، مغفور جاتا ہے، اس انداز میں جاتا ہے جیسے دلہن اپنے سسرال پہلی وقت جاتی ہے، اس انداز میں فرشتے لے جاتے ہیں علی کے چاہنے والے کو۔ یہ کمال ہے، لیکن یہ کمال حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ کمال علی سے لینا پڑتا ہے۔ اور ہم جتنے ہیں یہاں پر، ہم ایک دوسرے کو برابر کے مومن نہیں کہہ سکتے، نہ ایک دوسرے کو اپنے سے کم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کا درجہ تو صرف اہل بیت ہی طے کر سکتے ہیں کہ کون کس درجے کے ایمان پہ فائز ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ ہم عمل کریں، قبولیت اس کے حال پہ ہے، حتیٰ عزاداری، نماز، یہ جتنی عبادتیں ہیں
بس میں ربط مصائب دے رہا ہوں. یہ جتنی عبادتیں ہیں، عبادتیں کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی. عبادتیں کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی. جو ٹکراتا ہے وہ جاہل ہے، اسے علم نہیں ہے. کبھی نماز مجلس سے ٹکرائے ناممکن ہے، کبھی مجلس نماز سے ٹکرائے ناممکن ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کا سہارا ہیں. یا جملوں کو بدل کے کہوں کہ نماز جسم ہے تو عزاداری روح ہے. نماز جسم ہے، عزاداری روح ہے. مجلس کی محبت میں نماز کی مخالفت کرنے والا حقیقت میں وہ مجلس سے محبت نہیں کرتا، وہ شیعوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور نماز کی آڑ میں مجلس کی مخالفت کرنے والا وہ بھی شیعہ نہیں ہے. کہا حسین نے دونوں چیزیں ایک ساتھ سکھائی ہیں ہمیں. سر سجدے میں تھا، گردن پہ خنجر تھا. دونوں چیزیں ساتھ ہیں. عبادتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی. یہ جوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کسی کے الفاظ کے جال میں مت پھنسیے، اپنی عقل لگائیے. ہم ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ ہم صحیح علم حاصل کریں. الفاظ کے کھیلنے والے بہت ہیں، الفاظ میں ہمیں بہکا دیتے ہیں. ان الفاظ سے مت بہکیے. الفاظ تو بہت ہیں کہ امام کی تقلید کریے، لیکن عوام کی بات مانیں یا پھر خدا کی بات مانیں، آپ فیصلہ کریے. کس کی بات ماننا ہے آپ کو؟ کس کی بات ماننا ہے جناب؟ خدا کی بات. اب قرآن کی دلیل دیتا ہوں میں. آیت آپ کے ذہن میں ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اشارہ کہہ کے جا رہا ہوں، تفسیریں آپ لوگ کر لیجئے. سورہ جتنی بھی ایسی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کی، رسول کی، امام کی بات سننے کی بات آئی، خدا نے اطاعت کے علاوہ دوسرا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اطاعت کے علاوہ دوسرا لفظ یوز نہیں کیا. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور اولی الامر جو تم میں سے ہے ان کی اطاعت کرو. اب فرق اشارہ کرتا چلا جاؤں، کیونکہ اطاعت معصوم کی ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے. توجہ دے رہا ہوں. اطاعت معصوم کی ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے. جیسے ماں باپ، تقلید ماں باپ کی واجب ہے. ماں باپ اگر کہیں کہ باہر مت جاؤ تو نہیں جانا ہے. ماں باپ کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے نہیں ہے. لیکن تقلید اور اطاعت میں اتنا فرق ہے کہ تقلید صرف بات سن کے عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، کہ کسی کی بات سننا، صحیح طریقے کو جاننا. لیکن اطاعت کہا جاتا ہے جیسا انداز معصوم کا تھا، عمل نہیں، صرف عمل تو ہے ہی، لیکن وہ عمل معصوم کے جس انداز میں تھا اس انداز کو بھی اپنانا اطاعت ہوتی ہے. اس انداز کو بھی اپنانا. اور تقلید میں انداز کی بات نہیں ہوتی. تو عزیزان محترم، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ کربلا صرف رونے کا مقام نہیں ہے، کربلا معرفت کی جگہ ہے، کربلا علم کا مقام ہے، کربلا انسان کو حر بناتی ہے، کربلا انسان کا معیار بڑھاتی ہے، کربلا انسان کو معراج تک پہنچا دیتی ہے. اگر صحیح معنی میں کربلا سمجھ گئے، کیونکہ ہمیں محبت بھی سیکھنا ہے تو کربلا سے، دشمنی بھی سیکھنا ہے تو کربلا سے، تولا بھی ہے تو کربلا سے، تبرہ ہے تو کربلا سے. اب یہ ہمیں حسین کے ساتھ بعد حسین زینب نے بھی سکھایا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے جوانوں کے لیے، بزرگوں کو تو احساس ہوتا ہے، جوانوں کے لیے کسی کی مصیبت کا احساس کر کے آنسو بہانا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے.
لہٰذا میں جوان بھائیوں کا ذہن مصائب سے قریب کرنے کے لیے ایک احساس کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. کا احساس جو اندر کی کیفیت کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمل میں تبدیلی آتی ہے. احساس، فکر میں تبدیلی آتی ہے. اگر وہ احساس ہو تو غور کریے. جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا، بازوؤں میں قوت ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. اگر اس کے باپ کے لاشے کے ساتھ توہین کی جائے تو بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ احساس. جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کی کچھ بہنیں بھی ہوں گی، چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی. احساس کریے، جوان بھائی کھڑا ہو اور چھوٹی بہن کے گال پہ تماچا مارا جائے، بھائی کیا برداشت کر سکتا ہے؟ غیرت مند حضرات سے سوال ہے میرا. ایک باپ ہو اور اس کی بیٹی کا دامن جلا دیا جائے. 40 ہے نا. تاریخ نے لکھا جب زینب 40 منانے کربلا آئی 3 دن مزار حسین سے لپٹی رہی. 3 دن. کون سی بہن ہے معلوم؟ زینب. زینب کس بہن کا نام ہے؟ تاریخ نے لکھا، عجیب واقعہ ہے کہ گھر کے آنگن میں مولا علی اور جناب سیدہ کے زمانے میں بچے کھیل رہے تھے. جناب امام حسین، امام حسن، جناب زینب، جناب کلثوم تھے کہ اچانک جناب زینب نے دیکھا کہ حسین نظر نہیں آتے. حسین نظر نہیں آتے. جناب زینب بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی، اٹھ کے ہر کمرے میں ڈھونڈنے لگی. جناب سیدہ نے پوچھا زینب کیا ہوا؟ کہا اماں میرا بھائی نظر نہیں آتا، اماں میرا بھائی نظر نہیں آتا. یہ وہ بہن ہے جو ایک پل اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. یہ وہ بہن ہے جناب زینب. اور یہی محبت ہمیں حسین کی رخصتی کے وقت نظر آیا. جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے جناب زینب آئی، کہا عبداللہ تم میرے شوہر ہو، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہاری اجازت میرے لیے ضروری ہے، اگر اجازت دو تو میرے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھو اگر اجازت نہیں ملی تو بہن یہیں مر جائے گی، حسین کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ہاں آزادارو، وہ بہن جو اپنے بھائی کے بنا ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی. 11 محرم کو قید کیا گیا، ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، سر سے چادر اتاری گئی اور زندان شام تک لے جایا گیا. 1 سال کا وقت، یا مختلف روایتیں ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. بڑی دیر زمانے کے بعد، بڑے زمانے کے بعد یہی بہن قید سے رہا ہو کے اب آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. احساس ہے نا آپ کو کہ جب بہن بہت دنوں تک بھائی بہن دور ہو اور جب بھائی بہن ملے تو انداز کیفیت کیا ہوتا ہے، ملنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انداز بیاں کیا ہوتا ہے، محبت کا اظہار کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا. اب حسین کی بہن جو حسین کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، بڑے عرصے کے بعد قید سے رہا ہو کے قبر حسین پہ آئی. مقاتل نے لکھا اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا لیا، چمٹ گئی اور ایک ہی سانس میں بیان کرنا شروع کیا، بھیا تیرے بعد تازیانے مارے گئے، بھیا تماچوں کے ظلم سہتی چلی گئی، بھیا نامحرموں کے دربار میں لے جایا گیا، کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا. بھیا بھیا میری موت تو اسی وقت ہو گئی جب نامحرموں کی نگاہیں تھی علی کی بیٹی زرننگے. احساس کا اور ایک جملہ یاد دلاؤں، 11 محرم کے مصائب میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جب لاشوں کے درمیان سے قافلے کو لے جایا گیا، زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب کچھ ایسا آثار نظر آئے تو ایک
ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا انت اخی، اے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ عزادارو یہ جملہ کم نہیں ہے، کہا جو بہن بھائی سے جدا کبھی نہیں ہوئی، آج وہ وقت آ گیا کہ بہن بھائی کے لاشے کو پہچان نہیں پا رہی ہے، تو سوال کر لیا کیا تو ہی میرا بھائی؟ جب زینب بس میں نے مذاہب ختم کیے، جب یہی بہن زندان سے لوٹ کر آئی ہے، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین بھی قبر سے آئے ہوں گے، زینب کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا انت اختی، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ کہا کیوں؟ جب یہاں سے جا رہی تھی بال سیاہ تھے، کمر صاف تھی، بڑھاپے کی جھریاں نہیں تھی، لیکن جب واپس آئی ہے بال سفید، کمر خم ہو چکی ہے، اپنی ماں فاطمہ کی شبیہ بن گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں شفاعت فاطمہ نصیب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس دور حاضر میں جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں ان سے شیعوں کی خصوصاً حفاظت فرما۔ پروردگار جو عزاداری میں مشغول ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ان کے اہل اولاد کی حفاظت فرما۔ پروردگار ماتمداروں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ فاطمہ کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو غم حسین کی حرارت اور ولایت علی پائی جاتی ہے، لمحہ بلمحہ، نفس بنفس، قدم بقدم اس میں اضافہ فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حلام، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم باقر رضا، مرزا باقر رضا صاحب کی اور ان کے اہل خاندان میں ابھی تک جو حسن علی بیگ اور جتنے مرحومین ہیں اور حاضرین مجلس جو ہیں ان کے بھی جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، اور اس لمحے تک جو بھی مومن مومنہ اس دنیا سے جا چکا ہے، پروردگار ہم اس کا ثواب ان کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس موقع پر انہیں قبر حسین پہ حاضری کا موقع عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم تقبل منا هذه التلاوة وابعث ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. Rizvi Dairy Farm
جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ. رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے. ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ. مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے، اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہیں. ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے. زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے.